سنیچر میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بےحد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ یہ جو جلسہ چل رہا ہے یہ تعزیتی جلسہ چل رہا ہے۔ 3 عنوان سے یہ جلسہ چل رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے تعزیتی، مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جلسہ ہے۔ سوال ہمارا یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ چند سوال سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ موت 3 وجہ سے آتی ہے، پہلی اور دوسری، تیسری وجہ کیا ہے؟ موت 3 وجہ سے آتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، وہ پہلی اور دوسری اور آخری چیز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے، وہ پہلا اور دوسرا آخری کام کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اس مجمع میں نوجوان کون ہے؟ جوان کون ہے؟ ادھیڑ کون ہے؟ بوڑھا کون ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ اس کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے۔ ایک بہرا بیمار کے پاس گیا، 3 سوال کیے۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ میں آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ یہی ہیں یا کہیں اور ہیں؟ آپ مجمع میں کم ہیں، بازار میں زیادہ ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ موت 3 وجہ سے آتی ہے۔ دنیا چھوٹی ہے، اگر لوگ مریں گے نہیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے لوگ مرتے رہتے ہیں، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ دنیا میں موت کیوں ہے؟ ہر نیا بچہ کا دماغ نیا ہوتا ہے، پرانے دماغ کی ضرورت کم ہوتی ہے، نئے دماغ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں موت ہے۔ اور آخری وجہ دنیا میں موت کیوں ہے؟ بیس کو بڑھائیے، بیس کو بڑھائیے۔ دنیا میں موت کیوں ہے؟ آخری وجہ کہ جب تک موت نہیں ہوگی خدا کا بندہ خدا سے دور رہے گا، جیسے ہی موت آئے گی خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی، اس لیے موت آتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، صحابی رسول نے فرمایا مجھے 3 چیز پسند ہے۔ بیماری کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور میں غریبی کو پسند کرتا ہوں، اس سے آدمی تکبر نہیں کرتا، اور موت کو پسند کرتا ہوں کہ اس سے خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، صرف 3 کام کرنا ہے۔ زندہ کو مردہ کرنا ہے، مردہ کو زندہ کرنا ہے، قریب کو دور کرنا ہے، دور کو قریب کرنا ہے، دشمن کو دوست بنانا ہے، دوست کو دشمن بنانا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نفس ہمارا زندہ ہے، یہی برائی کراتا ہے، اس کو مارنا ہے۔ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اور جو دنیا قریب ہے اس کو دور کرنا ہے، جو آخرت قریب ہے اس کو قریب کرنا ہے، جو آخرت دور ہے اس کو قریب کرنا ہے۔ ہم نے خدا کو دشمن بنا رکھا ہے، خدا کو دوست بنانا پڑے گا۔ ہم نے شیطان کو دوست بنا رکھا ہے، اس کو دشمن بنانا ہوگا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ اس مجمع میں جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے، اور جس کی عمر اس مجمع میں 40 سال ہے وہ نوجوان نہیں ہے، جوان ہے، اور اس مجمع میں جس کی عمر 50 سال ہے وہ ادھیڑ ہے، نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ ہو گیا۔ اور جیسے ہی 50 پر 1 سال کا اضافہ ہوا، اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ بھی نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا۔ دنیا کی عمر اتنی چھوٹی ہے۔ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ دعا کیجئے، اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے گا۔ صدقہ خیرات کیجئے، اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرما دے گا۔ پیسہ والے ہیں ان کی طرف سے حج کیجئے، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نفل نماز اپنے مرحوم کے لیے پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر دیجئے،
ادھر آپ ثواب پہنچائیں گے اور اس کے یہاں پہنچ جائے گا. آپ نے اپنے مرحوم کو یاد کیا, کل آپ کا انتقال ہوگا, آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی. بہرا آدمی بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے, تو پہلا سوال پوچھا کیا حال ہے؟ تو بیمار نے کہا مر رہا ہوں. کہا سبحان اللہ, بہت اچھا. دوسرا سوال پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ کہا زہر کھا رہا ہوں. کہا بہت اچھی دوائی ہے, کھاتے رہو. تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے؟ کہا ملک الموت سے. کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا. او غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے, انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان, او غافل انسان, او غافل انسان انسان, او غافل انسان. ماشاءاللہ دور تک آواز پہنچ رہی ہے اور مائک کی سروس اچھی ہے. مائک کا اصل میں رخ الگ ہو گیا ہے, ادھر ہونا چاہیے تھا. خیر, دوسرا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے. ابھی ایک آدمی اپنے والد کی تعریف میں نظامت کر رہے تھے کہ جس کو ماں باپ سے محبت ہے وہ ہاتھ اٹھائے, لیکن یہ اپنے گھر میں کم رہتا ہے, سسرال زیادہ رہتا ہے. اس سے آپ لوگ اندازہ کر لیجئے کہ اس کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہے یا ساس سسر پر زیادہ مہربان ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ کو رلائیں گے, ساس سسر کو ہنسائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اٹھائیے, یہی دیکھنا. اور آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جو حال عین کا ہے وہی حال گین کا ہے. مصیبت کیسی بھی آ جائے آپ کو گھبرانا نہیں. اگر بڑی سے بڑی مصیبت ہے, چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہے, آپ کو 4 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا بندہ خدا کو بھول گیا تھا اب وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی بگڑا ہوا تھا, مصیبت کو جیسے ہی دیکھا سدھر گیا, دوسرا فائدہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ ہوتا تھا گناہ کر رہا تھا, کرتا جا رہا تھا, میل کچیل سے اس کا دل ناپاک ہو چکا تھا, مصیبت کو دیکھتے ہی اس کے گناہ کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. اور چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھا تھا, مصیبت کو دیکھتے ہی دنیا سے لا تعلق ہو گیا. ایک مصیبت سے اللہ بندے کو 4 فائدے عطا فرماتا ہے. 30 سال ہو گئے خدا کا نام بھول سے بھی نہیں لیا. فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ 30 سال ہو گئے تمہارا بھول سے بھی نام نہیں لیا. تو اللہ نے کہا مصیبت نہیں دیکھی ہے اس لیے بھول گیا ہے. کچھ مت کرو, اس کی ایک رگ کو بند کر دو, اس کی حرکت کو بند کر دو. اب ایک رگ کی حرکت بند ہوئی ہے, 24 گھنٹہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے. ہاتھ کٹ گیا ہے, چوری کیا تھا, ہاتھ کٹ گیا. اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر کے جا رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا کس نے ہاتھ کاٹا؟ کہ داماد رسول نے, فاطمہ کے شوہر نے, اور امیر المومنین نے, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا ہے. جو جیسے سن رہا سننے دیجئے بھائی, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. جو جیسے سن رہا سننے دیجئے. کس نے ہاتھ کاٹا؟ جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے امیر نے, داماد رسول نے, فاطمہ کے شوہر نے, علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا. ارے تمہارا ہاتھ کاٹا, تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟
کا तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अजाब से बचा लिया। दुनिया में कितना ही बड़ा आप गुनाह कर लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला आप पर 3 तरफ से मेहरबान होगा। आपको पकड़ेगा नहीं, आपको छुपाता रहेगा, आपकी सेहत छीनेगा नहीं और आपकी रोजी छीनेगा नहीं, इंतज़ार करता रहेगा कि आज कर ले तौबा, कल कर ले तौबा। आपके ऊपर पर्दा करेगा, आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी सेहत छीनेगा नहीं, आपको बराबर रोजी देता रहेगा। एक खुदा की इतनी बड़ी नाफरमानी और खुदा 4 तरफ से मेहरबान होता है। डॉक्टर के यहाँ मरीज़ आया, बोला कि आपकी दवाई से मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोला कि हम कौन होते हैं ठीक करने वाले, ठीक करने वाला तो खुदा है, उसकी मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज़ बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक होते हैं तो आप फीस क्यों नहीं छोड़ते। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी बोला कि खुदा की क्या खुदाई है, छोटा सा दरख्त होता है कद्दू का, इतना बड़ा कद्दू पैदा करता है, और इतना बड़ा आम का गाछ होता है, उसमें फल इतना छोटा होता है, ये कैसा खुदा है। बल्कि आम का पेड़ बड़ा था तो फल भी बड़ा होना चाहिए, कद्दू का दरख्त छोटा है तो उसमें कद्दू छोटा होना चाहिए, ये कैसा खुदा है। दोपहर में खाना खा करके आम के गाछ के नीचे सो गया, वहाँ से आम टूट करके सीधा आँख में आकर के लगा, एक आँख ही फूट गई। अब कहता है मालिक ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि छोटा सा आम था, आँख फूट गई। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो लेंगे खुदा से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। 2-4 साल पहले यहां जलसा हुआ था, इसी जगह हुआ था। कड़ाके की ठंडी थी, लोग लकड़ी जला करके जलसा सुन रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है बारिश ने इस जलसा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने इस जलसे को इतना सजा दिया है कि पिछले जलसे से 4 गुना मजमा ज़्यादा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे धीरे से लग रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी सवारी आसमान से बात करेगी। हिंदू धार्मिक किताब में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। और मुसलमान जानता है कि नबी को मेराज हुई है, 1 मिनट में 40 रात का सफ़र किया है बुराक से। उसका जिक्र अथर्ववेद में है कि उनकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। दूसरा नमूना लिखा है अथर्ववेद में
گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا۔ اتھر وید میں لکھا ہوا، بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے، تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس میں جنریٹر کی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کراشن تیل ڈالا جاتا تھا تو ڈبیا جلتا تھا۔ جب طوفان آیا تو روشنی بجھ گئی، اکبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکبر گھبرا گیا، بیربل کو بلایا۔ بیربل نے کہا کہ حضور کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ میں جب سویا تھا تو روشنی تھی، اور سو کر کے جو اٹھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے اندھیرا دیکھ کر کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ بیربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیربل نے کہا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا زمین کے اوپر تھا، جب نبی قبر کے اندر گئے تو اجالا نیچے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اکبر کانپ رہا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ عدد نکالو ہر چیز کے، چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم سدا رہے گی شریعت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ دوسرا پیغام سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ تو اس طرح مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لگ رہا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اور اتنا گھور گھور کر دیکھیں گے تو ہم کو نظر لگ جائے گی، اور آپ کی نظر سے بچنے کے لیے ہم کالا کپڑا پہن کر کے آئے۔ ہم بھی آپ سے بڑے جادوگر ہیں،
تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں سنت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پہلا سماج مرواڑی سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے، گجر سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے، مہتا سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے مرواڑی سماج کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، گجر کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، مہتا کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ جب مرواڑی کے یہاں جھگڑا ہوگا وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وہ سماج میں گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا، پیسہ تو واپس آ جائے گا لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جانتے ہیں؟ مرواڑی سماج کو ترقی ہے، مہتا سماج کو ترقی ہے، گجر سماج کو ترقی ہے، اس میں کوئی بھی اگر نیچے گیا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے۔ اس میں 1 مرتبہ کوئی نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا عدالت میں جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 34 ہزار صرف ڈوری ایکٹ مقدمہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی سماج، مہتا سماج، گجر سماج سب کو لے کر کے چل رہا ہے، سب کی مدد کر کے چل رہا ہے، سب کو ایک ساتھ ترقی ہے۔ آپ وکیل سے جا کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پوچھ لیجئے، مرواڑی سماج کا مقدمہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بغل میں پھوس والا ہے، دوسرا مسلمان پکے کا مکان بنایا، اب اس پھوس والے کو کھجلی شروع ہوگی، اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ پہلے کھاتا تھا نمک روٹی، سوتا تھا، جیسے ہی دوسرے مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھا اس کی نیند حرام ہوگی۔ جہاں کوئی اوپر گیا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر بھرے۔ اس لیے مسلمان پیچھے، مرواڑی سماج آگے نکل گئے، مہتا سماج آگے نکل گیا، گجر سماج آگے نکل گیا۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اگر مسلمان ہو جاتے تو آدھا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، مجھے 80 میں 100 میں 80 مسلمان شکل سے مسلمان ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر ہم شکل سے مسلمان ہوتے، لباس سے مسلمان ہوتے، کردار سے مسلمان ہوتے تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ایمان سے محروم نہیں ہوتے۔ آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ میرگنج ہے، میرگنج سے آپ سیدھا پنجاب چلے جائیے، پنجاب تک کسی سردار کو، سکھ کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، دکھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو پٹی باندھ دیا ہے، بوڑھا باپ کو ٹیمپو میں بٹھا دیا ہے، اور یہ جو مائک ہے نا اس سے بہتر مائک لگا کر کے اعلان کر کے بھیک مانگتا ہے۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو بھکاری بنا کر کے ٹیمپو میں اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ مائک سے بستی بستی بھیک مانگتا ہے، بے شرمی کے ساتھ۔ اسی طرح جمعہ کا دن تھا، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے یا فٹ بال کھیل رہے؟ شرم نہیں آتی؟ بھیک سر جھکا کر کے مانگتے ہیں، تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، اس لیے بھیک مانگتا ہوں۔ بھکاری کھڑا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ چمکا چمکا کر کے، سر اٹھا اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا ہے اور سر بھی جھکا رہا ہے۔ ایک بے شرم میں ہوں، سر بھی اٹھا رہا ہوں، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی صاحب، تم تو شریف آدمی ہو، تم بھیک دینے والے ہو، بھیک لینے والے نہیں ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم تو بھیک کا کٹورا لے کر کے ابھی کھڑے ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے واسطے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا۔ میرا راستہ رنگ پورا کی طرف نکل رہا تھا، مجھ کو بیرگنج کی طرف بھیج دیا، اصل تو میں نے اس کا دیا ہوا پیسہ دیا ہے، کام تو اس نے بنایا، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دیا، سر جھکا کر کے بھیک دیا ہے۔ اللہ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے، اپنے من کی سب کرے، وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہر مسلمان، ہر مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بڑا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا اچھا جلسہ ہے، مائک بھی اب کام کرنے لگا ہے، بوڑھا مائک اور جوان مقرر، اس کو بھی باپ سے بھیٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ کام کر رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا ٹائم ملتا، وہ سنیں گے 2025 میں، 3 منٹ کے لیے اگر مجھے ٹائم ملتا تو جو پیغام میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں، اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو ہندو مسلمان دنگا کبھی ہوا نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، تب تو بڑا مشکل ہے، تب تو پھر بہت مشکل ہے، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ بورو بن کر کے آئے۔ دھیان سے سنیے گا، زیادہ اگر دایاں بایاں کیجئے گا جنازہ ہی پڑھا دوں گا، دھیان سے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہندوستان کے بہت بڑے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، انہوں نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو۔ کہا کہ وزیر اعظم آپ تو ہندو ہو، آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مؤذن کی کیا ضرورت ہے، مؤذن تو مسجد میں چاہیے، مؤذن اور امام تو مسجد کو چاہیے،
آپ تو وزیر اعظم ہو، ہندو ہو، آپ امام کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ مؤذن کیوں مانگ رہے ہو؟ وزیر اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بغل میں مندر ہے، بغل میں مسجد ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، اذان دینے والا مؤذن نہیں ہے، مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے، امام نماز پڑھانے والا نہیں ہے. میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہندوستان ہندو مسلمان دونوں کا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں ایک طرف مندر ہے، ایک طرف مسجد ہے. مسجد کا دروازہ بند ہو، مندر کا دروازہ کھلا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے مجھے ایک مؤذن دے دو، ایک امام دے دو، تنخواہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تاکہ اس ہندوستان میں مندر بھی آباد رہے، خدا کا گھر مسجد بھی آباد رہے. مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہندو کر کے ہندو سے مسلمان سے جھگڑتے ہو، اور تم مسلمان سمجھ کر کے ہندو سے جھگڑتے ہو. یاد رکھو، میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا. جب ہا کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، کہ یعنی ہم ہندوستانی ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. جب تم بھی ہندوستانی ہو، ہم بھی ہندوستانی ہیں، تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. کبیر داس جی نے کہا کسی بھی ہندو سماج کے ایک آدمی کو کھڑا کرو، وہاں پر مسلمان کو بھی لے آؤ، مسلمان سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، تو وہ بولے گا جانے والی ہے. مسلمان سے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، تو بولے گا ہاں یہ دنیا جانے والی ہے. ہندو سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بھی بولے گا یہ دنیا جانے والی ہے. تو کبیر داس نے کہا کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، دونوں مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، تو جانے والی چیز پر پھر تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صبح کا وقت تھا، کھڑکی کھول کر کے راجہ دیکھ رہا تھا، میرگنج کے روڈ کو دیکھ رہا تھا، اور دلت سماج کا آدمی جھاڑو لگا رہا تھا. اس نے جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، اس کا کام خراب ہونے لگا. اس نے کہا یہ منحوس ہے، اس کو پھانسی پر چڑھا دو. جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم منحوس ہو، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. تم کو بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ کا کام بگڑنے لگا، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سے ملاقات کرا دو، میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد پھانسی پر چڑھا دے. بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس غریب نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس آدمی ہو، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھا رہے. کہا ہم منحوس کیوں ہیں؟ کہا تمہارا چہرہ میں نے دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا. کہا حضور معاف کیجئے گا، مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہیں. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضور آپ نے میرا چہرہ دیکھا، آپ کی جان تو بچی ہوئی ہے، آپ کا جہان گیا، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میری تو جان جا رہی ہے. اب فیصلہ کیجئے کہ منحوس کون ہے؟ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی. کیا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی. ایک لک پوت سوا لک ناتی، تاراون گھر دیا نہ باتی. ایک لک پوت سوا لک ناتی، تاراون گھر دیا نہ باتی. لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. حویلی جو
پڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بازار میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، بازار میں آپ کی دکان کھلتی ہے، بازار میں آپ سودا لینے کے لیے آتے ہیں۔ دکاندار کو بھی ترقی چاہیے، خریدار کو بھی ترقی چاہیے۔ ترقی کا راز میں بتا رہا ہوں، اگر امبانی کے برابر نہیں ہوں گے تو امبانی سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کرنا کیا ہے وہ اس کا دھیان سے سنیے۔